بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سالانہ پرچہ 2024 جماعت 12ویں مضمون اردو راولپنڈی بورڈ پہلا گروپ معروضی سوالات۔ پہلا سوال ہے کہ رموز اوقاف کے اصولوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 1 ہے، چاہے پیدل چلو، خالی جگہ، تانگے پر بیٹھ جاؤ، یا خامخواہ، مگر، یا چاہے۔ تو اس کا درست جواب ہے چاہے پیدل چلو، چاہے تانگے پر بیٹھ جاؤ۔ چاہے وہاں استعمال کیا جاتا ہے جب دو متبادل چیزوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو، یا پھر دو چیزوں کے موازنے کے لیے بھی چاہے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا درست جواب ہوگا کہ چاہے پیدل چلو، چاہے تانگے پر بیٹھ جاؤ۔ سوال نمبر 2 ہے، تفصیلیہ کی علامت بتانی ہے۔ تفصیلیہ کی علامت اے جز یہ سوالیہ یا استفہامیہ کی علامت ہے، بی جز دو نقطوں کے درمیان ایک چھوٹی سی ڈیش یا لکیر یہ تفصیلیہ کی علامت ہے، سی جز یہ واوین کی علامت ہے انورٹڈ کاماز، اسی طرح ڈی جز کاما کے نیچے ایک نقطہ یہ وقفہ کی علامت ہے۔ تو دوسرے سوال کا جواب ہوگا بی جز، تفصیلیہ کی علامت ہے بی جز۔ سوال نمبر 3 ہے، رابطہ کی تعریف کریں۔ اے وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ، بی مختصر ٹھہراؤ، سی مکمل ٹھہراؤ، ڈی سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے، وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کو ہم رابطہ کہتے ہیں، مختصر ترین ٹھہراؤ کو ہم سکتہ کہتے ہیں، سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کو وقفہ کہتے ہیں، وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کو رابطہ کہا جاتا ہے، اور رابطے سے زیادہ ٹھہراؤ کو ختمہ کہا جاتا ہے، جس کو وقف مطلق بھی کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے کہ زاہد کالج جا چکا ہے، اس جملے کے آخر میں کون سی علامت استعمال ہوگی؟ تو یہ ایک سادہ جملہ ہے، مثبت جملہ ہے۔ سادہ مثبت جملے کے آخر میں ہم ختمہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ جیسے انگریزی میں فل سٹاپ استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح اردو میں ختمہ کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ تو سوال نمبر 4 تھا کہ زاہد کالج جا چکا ہے، اس جملے کے آخر میں کون سی علامت استعمال ہوگی؟ سکتہ کی، وقفہ کی، ختمہ کی، یا سوالیہ کی؟ تو اس کا درست جواب ہوگا زاہد کالج جا چکا ہے، اس کے بعد ختمہ کی علامت استعمال ہوگی۔ سوال نمبر 5 ہے، سبحان اللہ دلہن خوبصورت ہے، اس جملے میں سبحان اللہ کے بعد علامت آئے گی وقفہ کی، سوالیہ کی، فجائیہ کی، یا سکتہ کی؟ تو سبحان اللہ دراصل اپنے جذبات کا اظہار ہے، تو جذبات کے اظہار کو فجائیہ کہا جاتا ہے، تو اس لیے اس جملے کے آخر میں بلکہ سبحان اللہ کے بعد فجائیہ علامت استعمال ہوگی۔ بے جز ہے، امدادی افعال کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ پہلا امدادی فعل دیا گیا ہے رکھنا، اے جز اس نے بستہ اٹھا رکھا ہے، بی قلم رکھنا، سی کتاب یہاں رکھو، ڈی سامان کمرے میں رکھو۔ تو اس کا درست جواب ہوگا اس نے بستہ اٹھا رکھا ہے۔ اٹھانا اصل فعل ہے اور رکھنا سے رکھا امدادی فعل ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، آنا مصدر سے جملہ بنائیں۔ جلدی گھر آنا، اس کا دل بھر آیا، وہ پرسوں آئے گا، تم کب آؤ گے؟ تو اس کا درست جواب ہوگا اس کا دل بھر آیا۔ بھرنا اور آنا، بھرنا اصل فعل ہے اور آنا سے آیا امدادی فعل ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، رہنا،
قلم یہاں رہنے دو، وہ کہاں رہتا ہے، وہ گاؤں میں رہتا ہے۔ ندیم دن بھر روتا رہا، رونا اور رہنا، تو یہ درست جواب ہوگا ندیم دن بھر روتا رہا، رونا رہنا۔ رونا اصل فعل ہے، رہا امدادی فعل ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، وہ غم اپنا سنانا چاہتا ہے، اس میں امدادی فعل کیا ہے؟ چاہنا، سنانا، اپنا یا غم؟ تو اگر اس جملے پر غور کیا جائے تو سنانا اصل فعل ہے اور چاہنا امدادی فعل ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، ذرا ناراض ہوتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے۔ ذرا ناراض ہوتا ہوں تو فوراً مان جاتا ہے، اس جملے میں امدادی فعل تلاش کرنا ہے۔ تو اس جملے پر اگر غور کیا جائے تو ماننا اور جانا، یہ دو افعال استعمال ہوئے ہیں۔ ماننا اصل فعل ہے اور جانا امدادی فعل ہے، تو سوال کے مطابق درست جواب ڈی ہوگا، جانا۔ جیم جوز ہے، نثری اسباق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی کیجیے۔ سوال نمبر 11 ہے، مولانا حالی کی طویل نظم مشہور ہے، شکوہ، جواب شکوہ، مسدس یا بانگ درا؟ تو مولانا حالی کی جو طویل نظم ہے وہ مسدس حالی ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، علامہ اقبال نے فلسفہ خودی کے کتنے مراحل بیان کیے؟ یہ معروضی درسی کتاب کے دوسرے سبق تشکیل پاکستان سے لی گئی ہے، جس کے مصنف بشیر احمد تھے، اور جو ان کی کتاب کارنامہ اسلام سے سبق لیا گیا تھا، تو اس میں یہ معروضی موجود ہے کہ علامہ اقبال نے فلسفہ خودی کے کتنے مراحل بیان کیے تھے، 1، 2، 3 یا 4؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اقبال نے فلسفہ خودی کے 3 مراحل بیان کیے تھے۔ پہلا مرحلہ تھا نیابت الہی کا، دوسرا مرحلہ تھا ضبط نفس کا، اور تیسرا مرحلہ تھا نیابت الہی کا۔ یعنی سب سے پہلے انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت کرے، جس کو ہم اطاعت الہی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اپنے نفس پر کنٹرول کرے، یعنی جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے وہ کام کرے، اور جن باتوں سے روکا گیا ہے اس سے رک جائے، تو اس کو ضبط نفس کہتے ہیں۔ اور تیسرا مرحلہ ہوتا ہے نیابت الہی، کہ انسان اللہ تعالیٰ کا حقیقی خلیفہ بن جاتا ہے۔ تو فلسفہ خودی کے 3 مراحل ہیں، اطاعت الہی، ضبط نفس اور نیابت الہی۔ معروضی نمبر 13 ہے، عام طور پر خطاب یا نام رکھ دیے جاتے ہیں اٹکل سے، فہم سے، شہرت سے، خصوصیت سے۔ تو یہ معروضی لی گئی ہے درسی کتاب کے تیسرے سبق نواب محسن الملک سے، جو کہ مولوی عبدالحق نے لکھا تھا اور صنف کے لحاظ سے ایک خاکہ تھا۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ عام طور پر خطاب یا نام اٹکل سے رکھ دیے جاتے ہیں، اے جو درست جواب ہوگا۔ سوال نمبر 14 ہے کہ محمد بن قاسم کی فوج میں گھوڑ سواروں کی تعداد کتنا تھی؟ 3000، 4000، 5000 یا 6000؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ محمد بن قاسم کی فوج میں گھوڑ سواروں کی تعداد 6000 تھی۔ اس کے بعد سوال نمبر 15 ہے، مغل بادشاہ نے پیغام رسانی کے لیے کبوتر پال رکھے تھے، یعنی وہ کون سا مغل بادشاہ تھا جس نے پیغام رسانی کے لیے کبوتروں کا استعمال کیا تھا؟ جہانگیر نے، عالمگیر نے، بابر نے یا اکبر نے؟ تو اس کا درست جواب ہے جہانگیر نے۔ یہ معروضی درسی کتاب کے ایک سبق مواصلات کے ذرائع سے لی گئی ہے، جو کہ حفیظ الرحمن نے لکھا ہے، اور وہ پہلا مغل بادشاہ کہ جس نے پیغام رسانی کے لیے کبوتر استعمال کیے تھے وہ جہانگیر تھا۔
دال جز ہے مطابقت اور حروف کے صحیح استعمال کو مد نظر رکھتے ہوئے درست جواب کا انتخاب کیجیے۔ سوال نمبر 16 ہے، اسلم کا مال و اسباب، دولت، جائیداد، کچھ نہ، رہے، رہا، رہیں یا رہی۔ تو جس جملے میں کچھ آ جائے تو اس کے بعد پھر فعل واحد استعمال ہوتا ہے۔ سب کچھ اور کچھ کے ساتھ، سب کچھ، کچھ اور کوئی کے ساتھ فعل واحد استعمال ہوتا ہے، واحد مذکر، جیسے اسلم کا مال، اسباب، دولت، جائیداد، کچھ نہ، رہا۔ اس کے بعد سوال نمبر 17 ہے، کلیات فیض چھپ گئی ہیں، گیا ہے، گئی ہے، گئے ہیں۔ کلیات فیض ایک کتاب کا نام ہے۔ کتاب ہمیشہ مؤنث بولی جاتی ہے۔ صرف قرآن مجید مذکر بولا جاتا ہے، قرآن مجید چھپ گیا ہے، یا پھر لغت مذکر بولا جاتا ہے، جیسے لغت چھپ گیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی کتب ہیں وہ ساری مؤنث بولی جاتی ہیں۔ کلیات فیض چھپ گئی ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، قصص الانبیاء شائع ہو کر بازار میں آ گئی ہے، آ گئے ہیں، آ گئی ہیں یا آ گئی ہیں۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ قصص الانبیاء ایک کتاب کا نام ہے، تو اس کے ساتھ مؤنث کا صیغہ استعمال ہوگا، واحد مؤنث۔ قصص الانبیاء شائع ہو کر بازار میں آ گئی ہے، یہ جز درست ہوگا۔ سوال نمبر 19 ہے، میں نے ملتان کے آموں کو میٹھے پایا، میٹھا پایا، میٹھا پایا، میٹھا پائے یا میٹھے پائے۔ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اگر جملے میں علامت مفعول یعنی کو کا استعمال ہو تو اس کے بعد جو فعل آتا ہے وہ واحد آتا ہے۔ میں نے ملتان کے آموں کو میٹھا پایا۔ اگر علامت مفعول نہ ہو تو پھر یوں بنے گا، میں نے ملتان کے آم میٹھے پائے۔ تو علامت مفعول کے ساتھ، میں نے یورپ کی لڑکیوں کو گوری پایا، میں نے اس کے بالوں کو لمبا پایا۔ سوال نمبر 20 ہے، ریوڑ گھاس چر رہے ہیں، رہی ہے، رہا ہے، رہی ہیں۔ تو ریوڑ یہ کلیکٹیو ناؤن ہے، اس میں جمع ہے، تو جہاں پر لفظ اس میں جمع آ جائے تو اس کے بعد پھر واحد فعل جو ہے وہ واحد استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا درست جواب ہوگا، ریوڑ گھاس چر رہا ہے۔